بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تخصص فی الحدیث سال اول، کتاب منہج النقد فی علوم الحدیث کا لیکچر نمبر 12، فروع و اختلال الضبط اور مجہول راوی کے احکام۔ ضبط راوی میں جو خلل آتا ہے اس کی کیا کیا فروع ہیں، کیا کیا اقسام ہیں ان کو، اور مجہول راوی کے بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ فروع و اختلاط الضبط، یہ حصہ اول ہے۔ ضبط میں خلل کب آتا ہے؟ اس کی پہلی قسم ہے قبول تلقین۔ اس راوی کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی جو تلقین کو قبول کرنے کے لیے مشہور ہو، یعنی اسے اب ایسی حدیث پیش کی جائے جو اس کی مرویات میں سے نہ ہو اور وہ اسے تمیز نہ کر سکے، اسے ممتاز نہ کر سکے اور وہ اسے اپنی حدیث سمجھ لے، اسے کہتے ہیں تلقین، قبول تلقین۔ دوسرا ضبط میں جو خلل آتا ہے وہ ہے کثرت شواذ و مناکیر۔ ایسے راوی کی روایت قبول نہیں جس میں شواذ یعنی مخالفت اور مناکیر تفرد، جو قابل یعنی ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے، تو کثرت سے جس میں شواذ و مناکیر ہوں تو یہ بھی ضبط میں یہ خلل ہے۔ امام شعبہ فرماتے ہیں شاذ حدیث صرف شاذ آدمی ہی سے ہی آتی ہے۔ فروع اختلاط ضبط حصہ دوم، تیسرا ہے جی کثرت صحاب۔ اگر راوی اپنی روایات میں کثرت سے صحب کرے، غلطی کرے اور صحیح اصل کتاب سے روایت نہ کر رہا ہو تو اس کا ضبط ناقص قرار پائے گا۔ نمبر 4، غلطی پر اصرار۔ اگر کسی راوی کو اس کی غلطی واضح کر دی جائے اور وہ پھر بھی اس پر قائم رہے تو اس کی روایات ساقط ہو جائیں گی۔ نمبر 5، نسخے میں تساہل۔ جو راوی اپنی کتاب یا نسخے کی حفاظت میں سستی کرے یا ایسے نسخے سے روایت کرے جو مصنف کی اصل سے مقابل شدہ نہ ہو تو ایسے کی روایت بھی رد کر دی جاتی ہے۔ تساہل متاخرین۔ شروط راوی میں متاخرین کے تساہل کی وجوہات اور حقیقت۔ اثر تدوین اور نسخوں پر اعتماد۔ محدثین نے جب راویوں کی شروط کا نہایت باریک بینی سے جائزہ لیا، تاہم جب اثر تدوین آیا اور احادیث کتابوں، مسانید اور جوامع میں مدون ہو گئی تو ان نسخوں کی شہرت تواتر کی حد تک پہنچ گئی۔ اب اعتماد ان نسخوں پر ہونے لگا جو سند کے ساتھ اپنے مؤلفین تک پہنچے تھے۔ اسی وجہ سے علماء نے راوی کی بعض شروط میں تساہل برتا اور صرف عدل اور کتاب کے ضبط پر اکتفا کیا۔ اور پھر اس بارے میں امام ابن صلاح کا موقف بھی ہے۔ متاخرین کے دور میں لوگوں نے راویوں کی تمام شروط پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ ان تمام شروط کا اس طرح پورا ہونا جیسا کہ متقدمین کے ہاں تھا اب دشوار ہو گیا ہے۔ مقصد اب صرف امت کی خصوصیت سلسلہ سند کو باقی رکھنا ہے۔ قدمہ ابن صلاح۔ متاخرین کے ہاں راوی کی اہلیت کیا ہوگی؟ متاخرین کے ہاں شیخ کا مسلمان ہونا، بالغ ہونا اور عاقل ہونا، فسق اور بےہودگی سے پاک ہونا، اس کا سماع کسی مستند نسخے سے ثابت ہو اور اس کی روایت اپنے شیخ کی اصل کے موافق ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ شیخ حدیث بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہے کہ صحیح اور سقیم حدیث اب جوامع میں مدون ہو چکی ہیں۔ اب ناممکن ہے کہ کوئی حدیث مکمل طور پر ضائع ہو جائے، کیونکہ صاحب شریعت نے اس کی
حفاظت کا ذمہ دیا ہے۔ امام بہقی کی وضاحت۔ امام بہقی فرماتے ہیں اگر کوئی آج ایسی حدیث لائے جو متقدمین کی کتابوں میں نہیں تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اجازت اور سماع کا مقصد اب صرف یہ ہے کہ حدیث حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ مسلسل رہے اور یہ فضیلت اور کرامت جو اس امت کو ملی ہے وہ باقی رہے۔ راویوں کی تقسیم با اعتبار صفات کے، تو راوی دو قسم کے، قسم اول معروف راوی، قسم دوم مجہول راوی۔ معروف راوی جن کے حالات معلوم ہوں، ان پر جرح و تعدیل کے مراتب پر عمل ہوگا۔ مجہول راوی جن کا وصف یعنی عدالت و ضبط معلوم نہ ہو۔ حافظ ابن حجر نے مجہول کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے جسے ہم نے اختیار کیا، اور وہ کون سے ہیں؟ مجہول العین، تعریف وہ راوی جس نے صرف ایک ہی راوی سے روایت کی ہو اور وہ خود علم میں مشہور نہ ہو، تو یہ مجہول العین کی تعریف ہے۔ مثالیں عمر ذو مرہ جبار الطائی، ان سے صرف ابو اسحاق سبیعی نے روایت کی۔ جہالت کب ختم ہوگی؟ جب اس مجہول العین سے دو یا دو سے زیادہ مشہور اہل علم روایت کریں تو مجہول العین کی جہالت ختم ہوگی۔ حکم، صحیح قول کے مطابق اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، البتہ اگر منفرد راوی کے علاوہ کوئی اور اس کی توثیق کر دے تو قبول ہو سکتی ہے، یعنی جس نے روایت کیا اس کے علاوہ کوئی اور اس کی توثیق کر دے تو پھر اس کی روایت قبول ہو سکتی ہے۔ دوسری قسم ہے مجہول الحال، اسے مستور بھی کہتے ہیں، ایک مجہول العین ہے، ایک مجہول حال ہے۔ تعریف اس کی کیا ہے؟ وہ راوی جس کی ظاہری عدالت تو معلوم ہو، کوئی فسق نہ ہو، لیکن باطنی عدالت معلوم نہ ہو، تو اسے مجہول الحال کہیں گے۔ جمہور کا حکم، جمہور کے نزدیک اس کی روایت قابل قبول نہیں جب تک حال واضح نہ ہو جائے، اور حافظ ابن حجر کا مختار یہ ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ اسے نہ تو قطعی طور پر رد کیا جائے گا اور نہ قبول، بلکہ اس میں توقف کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا تقسیم ثنائی، مجہول العین اور مجہول الحال ہمارے لیے زیادہ موضوع ہے، کیونکہ کتب رجال میں ان کے درمیان تمیز مشکل ہے۔ تو یہ آج کی ہماری پریزنٹیشن تھی۔ اب آتے ہیں ہم اپنے درس کی طرف۔ فروع و اختلال ضبط سے آج ہماری ایک کلاس شروع ہوئی ہے۔ ضبط میں خلل کی اقسام اور فروع۔ نمبر 1، لا يقبل حدیث من عرف بقبول التلقین فی الحدیث۔ لا يقبل حدیث من عرف بقبول التلقین فی الحدیث۔ ایسے شخص کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی جو حدیث میں تلقین کو قبول کرنے والا۔ ومعنی تلقین کا معنی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ان یعرض علیہ الحدیث الذی لیس من مرویاتی، اس پر حدیث کو پیش کیا جائے جبکہ وہ اس کی مرویات سے نہ ہو، اور یقال لہ، اور اس سے کہا جائے انہ من روایاتی کا، یہ تیری روایات ہے، فقبلہ فیقبلہ، بس وہ اسے قبول کر لے، ولا یمیزہ، اور اس کے اپنی روایت اور اس کے درمیان کوئی فرق نہ کر سکے۔ وذالک، یہ اس لیے ہے کہ لأنہ مغفل فاقد لشرط التیقظ ولا یقبل حدیثہ، تو یہ اس لیے ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو چکا ہے، اور راوی کے لیے مطلوب جو
بیدار باشی یعنی بیداری تھی اور ہوشیاری تھی، وہ شرط تیقظ جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے، مفقود ہو چکی ہے، لہذا فلا یقبل حدیث، اس کی حدیث ناقابل قبول ہو۔ دوسری قسم ہے لا تقبل روایت من کثرت الشواذ ای مخالفات والمناکیر ای التفرد الذی لا يحتمل منہ، کہ اس راوی کی روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی جس کی شاذ روایات اور منکر روایات جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں۔ تو شاذ سے مراد یہ ہے کہ ثقہ کی مخالفت کرنا، اور منکر سے مراد یہ ہے کہ ایسا تفرد جو راوی سے قابل قبول نہ ہو، تفرد الذی لا يحتمل۔ جاء عن شعبہ، امام شعبہ سے یہ بات آئی ہے، انہ قال، انہوں نے فرمایا لا یجیءک الحدیث الشاذ، حدیث الشاذ الا من رجل الشاذ، کہ تیرے پاس حدیث شاذ نہیں لائے گا مگر جو خود شاذ ہوگا۔ تو اس کی علت یہ ہے کہ ایسی روایات راوی کے ضعف حفظ اور عدم ضبط پر دلالت کرتی ہے۔ وعلت ھذا انہ یدل علی عدم حفظہ۔ تیسری قسم ہے لا تقبل روایت من عرف بکثرت الصحف فی روایات، وہ شخص جو اپنی روایات میں کثرت صحف کے ساتھ مشہور ہو جائے تو اس کی روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اذا لم یحدث من اصل مکتوب صحیح، جبکہ وہ بشرطے کہ وہ اصل صحیح کتاب سے روایت نہ کرتا ہو، لأن کثرت الصحف تدل علی سوء الحفظ او التغفیل، اس لیے کہ کثرت صحف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا حافظہ خراب ہو چکا ہے اور وہ غافل ہو چکا ہے۔ فلا یکون الراوی ضابطا، نہ وہ راوی ضابط نہ رہا۔ نمبر 4، ورد عن ابن المبارک واحمد بن الحنبل والحمیدی وغیرہم ان من غلط فی حدیث، کہ فرماتے ہیں ان من غلط فی حدیث، کہ اگر کوئی حدیث میں غلطی کرے وَيُبَيِّنُ لَهُ غَلَطُهُ فَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ وَأَصَرَّ عَلَى رِوَایَتِهِ بِذَلِكَ الْحَدِيث سَقَطَتْ رِوَایَاتُهُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَنْهُ۔ تو ان تینوں ائمہ نے، ابن المبارک، احمد بن حنبل اور حمیدی وغیرہ نے ذکر کیا کہ جو حدیث میں غلطی کرے، یعنی حدیث بیان کرنے میں، اور پھر اس کی غلطی کو بیان کر دیا جائے لیکن وہ اپنی غلطی سے رجوع نہ کرے اور اپنی روایت پر ڈٹا رہے اس غلطی کے ساتھ اس حدیث پر، تو اس کی عدالت، اس کی مرویات جو ہوں گی وہ ساقط ہو جائیں گی، انہیں نہ لکھا جائے گا۔ وفی ھذا نظر، البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ غیر مستنکر اذا ظہر ان ذلک منہ علی جہت العناد او نحو ذلک، یہ مطلقاً نہیں ہے کہ یہ اصرار اگر ضد اور ہٹ درمی وغیرہ کی وجہ سے ہو تو پھر جو ہے یہ حکم قابل قبول ہوگا کہ اس کی روایت نہیں لکھی جائے گی، ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر اگر ہوگا تو پھر نہیں۔ پانچواں جو سبب ہے فروع اختلال ضبط کا، وہ ہے لا تقبل روایت من یتساہل فی نسختہ التی یروی منہا اذا کان یروی الحدیث من کتاب، کہ ایسے شخص کی روایت قبول نہیں کی جائے گی جو اپنے نسخے کی تحقیق میں سست ہو، جس سے وہ روایت کر رہا ہے جبکہ وہ حدیث کو کسی کتاب سے روایت کرے، جیسے کمن یحدث من اصل غیر صحیح، جیسے کوئی ایسی اصل سے روایت کرے کہ جس کی تصحیح نہیں کی گئی، ایسے نسخے سے روایت کرے، ای من کتاب، یعنی کسی کتاب سے یا کسی مکتوب سے، ایسے مکتوب سے
کہ غیر مقابل علی الاصول، کہ جس مکتوب کو اصل مسموع کے ساتھ تقابل نہیں کیا گیا، المتلقات عن المصنفین بالسند الصحیح، یعنی جس کے مثلا ایسے نسخوں سے روایت کرے جو اصل معتبر نسخوں کے مقابل شدہ نہ ہوں، یا جو مصنفین تک جو سند صحیح سے بات پہنچی ہے اس کے ساتھ اس کا موازنہ جو ہے وہ نہ کیا گیا۔ اب جی تساہل المتاخرین فی شروط راوی، متاخرین نے راوی کی شرائط میں نرمی برتی ہے۔ راع المحدثون هذه الشروط بكل امانت و دقت، محدثین اکرام نے راوی کی مذکورہ شرائط کا نہایت ایمانداری اور باریک بینی سے لحاظ رکھا۔ وتناولوا فی کلامہم عن الرجال واحوالہم وتناولوا فی کلامہم عن الرجال واحوالہم کلہا للتثبت عن من سلامت حدیث الراوی واستثاقا منہ، اور روات کے حالات اور اوصاف کو مکمل طور پر انہوں نے جانچا، پرکھا، تاکہ راوی کی صحت اور اس کی ثقاہت کا مکمل طور پر جو ہے وہ اطمینان حاصل۔ حتیٰ جاء عصر التدوین، جب عصر تدوین آیا یعنی کتابیں تصنیف کرنے کا، فدونت الاحادیث فی المصنفات والمسانید والجوامع والمعاجم والاجزاء، تو حدیث کو مصنفات میں یعنی مصنف نامی کتابوں میں لکھا گیا، مسانید میں، جوامع میں، اور معاجم موجم کبیر اور موجم فلاں وغیرہ میں، اور اسی طرح اجزاء میں لکھا گیا۔ ونقلت هذه المؤلفات عن اصحابها بالاسانید الصحیحہ، اور پھر یہ جو کتابیں تھیں یہ اپنے مؤلفین سے جو ہے وہ ان کے تلامذات سے سند صحیح سے روایت ہو کر آئیں، کما ینقل الحدیث الواحد، جس طرح کے حدیث واحد کو جو ہے وہ روایت کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کثرت النسخ لکل، حتیٰ کہ ہر کتاب کے کثیر نسخے ہو گئے، وشاعت فی الاقطار شیوع التواتر، اور وہ مختلف علاقوں میں تواتر کی طرح مشہور ہو گئی۔ فاصبحت العمدۃ حینئذ علی هذه النسخ المنقولۃ بالسند الی مؤلفیہا، چنانچہ بعد کے زمانے میں اعتماد انہی کتابوں کے نسخوں پر ہو گیا جو اپنے مؤلفین تک سند صحیح کے ساتھ منسوب تھے، پہنچتے تھے۔ وقامت مقام الروات مقام الروات فتساہل العلماء فی بعض شروط الراوی، تو یہ نسخے گویا کہ راویوں کے قائم مقام، قامت مقام الروات، یہ نسخے جو تھے راویوں کے قائم مقام ہو گئے۔ تو اب علماء نے جو ہے وہ راوی کی بعض شرائط میں نرمی کی، وقتفوا بما یحصل المقصود، تو صرف انہی شرائط پر اکتفا کیا جس سے مقصود حاصل ہو جائے، یعنی اہلیت راوی حاصل ہو جائے، اور وہ ہوتی ہے بکونہ عدلا، کہ راوی عادل ہے، وحسن رعایتہ وضبطہ للکتاب، اور کتاب کی حفاظت اور ضبط کو وہ اچھی طرح جانتا ہو۔ وقد ابانا الامام ابن صلاح امر ذالک واوضحہ فقال، اور امام ابن صلاح نے اس امر کو ظاہر کیا اور اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، اعرض الناس فی هذا الاثار المتاخرہ عن اعتبار مجموع ما بینا من الشروط فی روات الحدیث ومشایخہ، کہ اس زمانے میں، اس متاخرین کے اس زمانے میں لوگوں نے یعنی ائمہ کرام نے اعراض کیا راویوں کی، یعنی متاخر زمانوں کے لوگوں نے
روات حدیث میں مذکورہ شرائط کی پابندی کو سے اعراض کیا اور ان کو ترک کر دیا. فلم یقیدوا بہا فی حاضر الروات فی روایاتہم، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی روایتوں کو اس کے ساتھ مقید نہیں کیا. لتعذر الوفاء بذلک علی نحو ما تقدم ما کان علیہ. کیونکہ جو ہے وہ متاخرین نے جو ہے وہ اب اس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں رہی، اور جو ہے جو ما قبل ائمہ تھے انہوں نے اس کو کر لیا. وجہ ذالک ما قدمنا، وہ اول کتابنا ھذا، اور اس کی وجہ ہم نے کتاب کے اول میں لکھ دی کہ من کون المقصود آخراً الی محافظتی علی خصیصتی هذه الامت فی الاسانید، کہ مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ امت جو ہے وہ اسانید کے ساتھ جو خاص کی گئی ہے اس کی حفاظت کریں اور سلسلہ کو منقطع ہونے سے بچائیں. فَلْيُعْتَبَرْ من الشروط المذکورہ ما یلیق بها الغرض علی تجردہ، لہذا اب انہی شرائط کو معتبر سمجھا جائے گا جو مقصد کے لیے ضروری ہے. وَلْيُكْتَفَى بِأَهْلِيَّةِ الشیخ بِكَوْنِ مُسْلِمًا، بس اب اکتفا کیا جائے گا شیخ کی اہلیت میں کہ وہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، غیر متظاہر بالفسق والسخف، اور وہ فسق اور جو ہے بےہودگی وغیرہ ظاہرا نہ کرتا. وہ فی ضبط ہی، اور ضبط میں یہ ہے کہ بوجود سماعہ مثبتا بخبر غیر متہم وبی روایتہ من اصل موافق لاصل شیخ، اور ضبط میں یہ ہے کہ اس کا سماع ثابت ہو ایسے خط کے ساتھ کہ جس پر کوئی الزام یا اتہام نہ لگایا گیا ہو، اور اس کی روایت اس کے شیخ کی اصل کے موافق ہو. ووجہ ذلک بأن الحدیث التي قد صحت او وقفت بین صحت والسقم، اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ جو تھی صحیح تھی، ان کی صحت اور ان کی جو سقم ہے اس پر جو ہے وہ واقفیت پا لی گئی. قد دونت، کتابیں لکھی گئیں، حدیث کو مدون کیا گیا. وکتبت فی الجوامع التی جمعہا ائمۃ الحدیث، اور ایسے جوامع میں انہیں لکھا گیا جنہیں ائمہ حدیث نے جمع کیا. تو لا یجوز ان یذهب شیء منها علی جمیعہم، تو یہ جائز نہیں ہے کہ ان سب سے کوئی بات رہ گئی ہو. لزمان صاحب شریعت حفظہا، اس لیے کہ صاحب شریعت نے سنت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. قال البہقی، امام بہقی نے فرمایا فمن جاء اليوم بحدیث لا یوجد عند جمیعہم لم يقبل منه، آج کے دن اگر کوئی ایسی حدیث لے کر آئے جو سب ائمہ میں سے کسی کے پاس نہیں تھی، ومن جاء بحدیث معروف عندهم، اور وہ شخص جو ان سے معروف روایت لے کر آتا ہے، الذي يرويه لا ينفرد بروایته، تو بس وہ جو روایت کرے گا وہ اس میں منفرد نہیں ہوگا. حجت جو ہے والحجت قائمۃ بحدیثی بروایت غیری، اور حجت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے اس بات کے ساتھ کہ ان کی حدیث کو دیگر نے روایت کی ہے. اور والقصد من روایته والسماع منه ان يسير الحدیث مسلسلا بحدثنا واخبرنا، اور مقصد یہ ہے کہ روایت حدیث کا اور سماع حدیث کا کہ حدیث جو ہے وہ مسلسل بحدثنا اور اخبرنا کے ساتھ رہے. اور یہ وتبقى هذه الكرامة والتي خصصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا مصطفى،
اور یہ امت جو ہے نا، جو اس کی جو عزت ہے اس امت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ یہ عزت و اکرام جو ہے وہ باقی ہے۔ تقسیم الروات من حیث معرفت صفاتہم، راویوں کی تقسیم ان کی صفات کی معرفت کے اعتبار سے، حیث معرفت صفاتہم، ینقسم روات الحدیث من حیث معرفت صفاتہم وعدم معرفتہا الی قسمین، راویوں کی دو قسمیں بنائی گئی ہیں، وہ راوی جو معروف ہیں اور وہ راوی جن کی صفت معروف نہیں ہے۔ القسم الاول معروف الوصف وہؤلاء علی قسمین، ایک وہ ہیں جو معروف الوصف ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، معدل جن کی تعدیل کی گئی ہے، اور دوسری ہے مجروح جن کی پر جرح کی گئی ہے۔ فیعمل بما علم به فیہم من الجرح والتعدیل، پس عمل کیا جائے گا معروف راوی کے بارے میں جو بھی جرح و تعدیل میں سے جو بھی علم آیا، حسب المراتب الذی سنشرحها، ان کے مراتب کے مطابق جیسے کہ ان قریب ہم اس کی شرح کریں گے۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے من لم یعرف وصفہ وہو المجہول، وہ راوی جس کا وصف معلوم نہ ہو، جن کے حالت معلوم نہ ہو، تو ایسے راوی کو مجہول کہا جاتا ہے۔ وہذا یقسم بحسب نوع الجہالت الی ثلاثۃ اقسام، اور نوع جہالت کے اعتبار سے اس کو تین اقسام میں منقسم کیا جاتا ہے۔ وذالک ان الجہالت، یا وجہ سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ جہالت یا تو عین راوی میں ہوگی تو وہ مجہول الراوی ہے، یا صفت ظاہرہ باطنہ دونوں میں ہوگی کہ نہ صفت ظاہرہ معلوم ہے نہ صفت باطنہ، نام تو معلوم ہے لیکن اس کا عادل ہونا یا فاسق ہونا، باطنی ظاہری باطنی عدالت معلوم نہیں ہے، تو وہ مجہول الحال ہے۔ یا اس کی باطنی صفت علم نہیں معلوم نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس کی ظاہری صفت معلوم ہے، تو اس کو مستور کہتے ہیں۔ تو فن قسم المجہول بذالک الی ثلاثۃ اقسام، تو تین اقسام کی طرف یہ منقسم ہوتی ہے۔ درج علیہ المحدثون فی مصنفات علوم الحدیث، محدثین نے علوم حدیث کی کتابوں میں ان تین اقسام کو درج کیا۔ ثم جاء الحافظ ابن حجر، پھر امام ابن حجر آئے، فذهب الی تقسیمہ قسمین، تو انہوں نے تین کی بجائے دو قسمیں کی۔ تکلم علیہما فی النخبہ و شرحہ، اس کلام کو انہوں نے نخبۃ الفکر، اس کی شرح نزہۃ النظر میں ذکر کیا اور فرمایا فإن سمی الراوی وانفرد راوی واحد بروایت عنہ فہو مجہول العین، کہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی راوی سے صرف ایک شخص روایت کرے اور تو وہ جو ہے وہ منفرد ہو تو وہ مجہول العین ہے، او ان روا عنہ اثنان فصاعدا فهو مجہول الحال وهو المستور، اور اگر دو یا دو سے زیادہ اس سے روایت کریں لیکن اس کی توثیق نہ ہو سکے تو یہ مجہول الحال ہے اور اس کو مستور کہتے ہیں۔ تو ھذا تقسیم هو الذی نختار، اسی تقسیم کو ہم نے لیا، ونتکلم علی قسم المجہول فیما یلی، تو ہم بھی مجہول کی دو قسموں میں کلام کریں گے۔ مجہول العین، قال الخطیب فی تعریفہ، المجہول عند اصحاب الحدیث وکل من لم یشتہر بطلب العلم فی نفسہ ولا عرفہ العلماء بہ، وممن لم یعرف حدیثہ الا من جہت راو واحد، کہ مجہول وہ ہے کہ محدثین کے ہاں جو خود علم حدیث میں معروف نہ ہو اور نہ اسے علماء جانتے ہوں، اور اس کی حدیث بھی معلوم نہ ہو مگر ایک ہی راوی سے، تو ایسا شخص مجہول ہے، یعنی نہ خود علم میں معروف ہے، نہ علماء اسے جانتے ہیں، اور نہ اس سے کوئی روایت کرنے والا ہے سوائے ایک آدمی کے۔ وحاصل ہو، خلاصہ یہ کہ ان المجہول عین ممن لم یروی عنہ الا راو واحد، کہ مجہول العین وہ ہے جس سے ایک آدمی روایت کرے، اور اس کی مثال ہیں عمر ذو مرن اور جبار الطائی، کہ لم یروی عنہما
غیر ابی اسحاق السبیعی، ان دونوں سے سوائے ابو اسحاق سبیعی کی کسی نے روایت نہیں کیا۔ ولا تزال جہالۃ العین عن الراوی الا ان یروی عنہ اثنان فصاعدا من المشہورین بالعلم، اور یہ مجہول العین کی جو جہالت ہے یہ باقی رہے گی راوی پر جب تک اس سے دو یا دو سے زائد مشہور بالعلم جو راوی ہیں وہ روایت نہ کریں۔ ایک، یا پھر یہ کہ الا انہ لا یثبت له الحکم العدالت بروایتہما عنہ، یا ان دو کے علاوہ کوئی اور آدمی اس پر عدالت کا حکم نہ لگائے۔ مگر یہ کہ اس سے دو کی لا یثبت الحکم العدالت بروایتہما عنہ، یعنی یہ جو دو مشہور بالعلم ہیں ان کی روایت کرنے سے اس پر عدالت کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ انما یصبح من طبقۃ المجہول الحال اب المستور، بلکہ وہ مجہول العین سے نکل کر مجہول الحال یا مستور کے درجے میں آ جائے گا، یعنی جب دو آدمی اس سے روایت کریں گے تو وہ اس کی ثقات نہیں ہوگی بلکہ وہ مجہول العین سے نکل کر مجہول الحال تک آ جائے گا۔ وَهُوَ مَن لَّمْ تُعْرَفْ عدالت ظاہرہ ولا الباطنہ، اور وہ مجہول الحال وہ ہے کہ جس کی عدالت ظاہرہ اور باطنہ معلوم نہ ہو، یا وہ مستور ہوگا۔ اور وَهُوَ مَنْ عُرِفَتْ عدالتہ ظاہرہ، کہ مستور وہ ہے کہ جس کی عدالت ظاہرہ ہو، اے لم یوقف منہ علی مفسق، یعنی اس کے پر فسق نہ ہو، لیکن لم یثبت عدالت ظاہرہ، یعنی ظاہری فسق نہ ہو لیکن باطنی عدالت بھی ثابت نہ ہو۔ وہی التی ینص علیہ العلماء الجرح والتعدیل ولو واحد من، اور یہ وہ بات ہے کہ جس پر علماء جرح و تعدیل نے نص فرمائی ہے اگرچہ ان میں سے کوئی ایک ہو۔ وحکم ھذا علی الصحیح الذی علیہ اکثر العلماء من اہل الحدیث وغیرہم انہ لا یقبل حدیث، اور اس کا حکم یہ ہے کہ صحیح اور جمہور محدثین کے نزدیک مجہول العین کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً قبول ہے، یہ قول مردود ہے، اس طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ وکیل غیر ذالک مما لا نطیل بذکری، اس کے علاوہ بھی قول ہیں ہم اس کی طوالت میں نہیں جاتے۔ نعم یقبل حدیث المجہول العین علی الاصح، مجہول العین کی روایت اصح قول کے مطابق قبول کی جائے گی جب دو امور میں سے کوئی ایک ذکر ہو، ایک آئے، جیسا کہ امام حافظ ابن حجر نے اس کو ذکر کیا۔ پہلا یہ کہ ان وثقہ غیر من ينفرد عنہ علی الاصح، جس نے اس مجہول العین سے روایت کیا راوی، اس راوی کے علاوہ کوئی سکھ آدمی اس کی توثیق کر دے تو اب اس کی روایت قبول ہے۔ دوسرا یہ کہ وقضا ای الاصح، کہ اذا زکاہ من ينفرد عنہ اذا کان متاہلا ذالک، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے منفرد روایت کرنے والا شخص اگر جر و تعدیل کا اہل ہے، اے اذا کان المتفرد من ائمۃ الجرح والتعدیل، تو وہ مستند ہے۔ ثم زکا من انفرد بالروایت عنہ قبل حدیثہ، تو اگر وہ جرح و تعدیل کا مستند امام ہے تو اب اس کی جو ہے وہ جرح قبول محض راوی کی روایت سے نہیں ہوگا، بلکہ ایسا راوی ہو جو خود درجہ امامت پر ہو، جرح و تعدیل کا امام ہو، تو اس کی روایت کرنا پھر جو ہے وہ اس کی ثقاہت ثابت ہو جائے گی۔ مجہول الحال اور یہ مستور ہے۔ ھذا قال الحافظ فی حکمہ، ایسا ہی حافظ ابن جو ہے وہ ابن حجر نے اس کا حکم بیان کیا ہے۔ قد قابل روایتہ جماعت بلا قید، ایک جماعت نے مستور الحال کی روایت کو بغیر قید کے قبول کیا، اے بغیر اعتبار عصر دون عصر وردہ الجمہور، یعنی بغیر کسی زمانے کی قید کے کہ اس زمانے میں
اور جمہور نے اس کو رد کیا وذالک لأنہ یجوز ان یکون غیر عادل، اس لیے کہ جمہور کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ وہ غیر عادل ہو مجہول الحال، فلا تقبل روایتہ، اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی حتی یتبین حالہ، جب تک اس کی حالت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں والتحقیق ان روایت المستور ونحوہ مما فیہ الاحتمال، تحقیق اور معتدل رائے یہ ہے کہ مستور راوی کی روایت کے بارے میں نہ مطلقاً قبول کا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ مطلقاً رد کا ہے، یعنی احتمال عدالت لا یطلق القول بردها ولا بقبولها بل ہی موقوفۃ الی استبانۃ حال، بلکہ اس کی روایت کو موقوف رکھا جائے گا یہاں تک کہ اس کی بارے میں حالات واضح ہو جائیں۔ ومختار حافظ من التوقف فی خبر المستور حتی یتبین حالہ، تو حافظ ابن حجر نے بھی اسی توقف والے مسئلے کو اختیار کیا یہاں تک کہ اس کی حالت واضح ہو جائے۔ لا یختلف کثیرا عما ذکرناہ عن الجمہور، اور در حقیقت جو ہے وہ جمہور کے موقف سے یہ زیادہ مختلف نہیں ہے کہ عدم قبول روایت کا۔ اور غایت امر یہ ہے کہ انہ اراد اللہ یعتبر ذالک جرحا ولا طعنا فیہ، اور فرق یہ ہے کہ حافظ ابن حجر اس راوی کو مجروح قرار نہیں دیتے اور نہ اس پر طعن کرتے ہیں، وذالک ما تقتضی بہ العدالۃ فی الحکم والتحری فیہ، اور جو ہے وہ یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ اس کی عدالت کا جو ہے وہ حکم لگایا جائے اور اس کے بارے میں تحری کی جائے، کوشش کی جائے، تلاش کیا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو تقسیم ثنائی کا اختیار کیا یہ عمل کے زیادہ قریب ہے، پس تقسیم ثلاثی یہ سابق جو ہے انما یمکن لمن شاہد الروات، یہ اس کے لیے جو راویوں کا مشاہدہ کرے، فهو الذی یمکن ان یشاہد العدالت الظاہرہ والباطنہ، تو وہ ظاہر اور باطنی جو ہے وہ عدالت کا مشاہدہ کرے گا بحث کے ساتھ اور چھان بین کے ساتھ، یا صرف ظاہری کا کرے گا۔ فیکون راوی عندہ مستور، پس اگر راوی مستور ہوگا اگر اس کی ہم مستور ہو، بہرحال ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے ہم نے جو ہے نا جو فلیس امامنا الا المصنفات فی الرجال، ہمارے پاس کتاب رجال موجود ہیں، وہذا یصعب العثور فیہا علی تمییز بین الحال مجہول الحال والمستور، تو ہمارے لیے اس دور میں جو ہے وہ مجہول الحال یا مستور کو ممتاز کرنا، الگ کرنا یہ مشکل ہے، لہٰذا اس لیے ہم نے مجہول کی 2 قسمیں بنائی ہیں، 3 قسمیں نہیں بنائیں۔ تو یہ یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ اب آگے جو ہوگا وہ جرح و تعدیل جو ہے وہ شروع کریں گے۔